نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے سیلاب کے بعد۔ کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاءالحق شاہ اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ ہمارا پیارا ملک اس وقت شدید تباہی سے دوچار ہے۔ سیلاب کے بعد دکھائی دینے والی تباہی کا موازنہ کسی ایسے ملک سے کیا جا سکتا ہے جو مسلسل بمباری اور ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال کے بعد تباہ ہو چکا ہو۔ اس وقت شہری اور دیہی علاقوں میں سینکڑوں گھر منہدم ہو چکے ہیں۔ جو گھر کھڑے ہیں ان کی بنیادوں میں پانی موجود ہے۔ سیلاب سے متاثرہ گھروں میں مٹی اور کیچڑ نے ایک الگ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ برباد شدہ قیمتی کاغذات اور سامان دیکھ کر مالکان بے بسی کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کھڑی برباد فصلیں، بنجر ہوتی زمینیں، گرے ہوئے درخت، زرعی زمینوں میں کھڑا ہوا پانی، شہروں اور دیہاتوں میں بنے ہوئے تالاب اور جوہڑ، ان جوہڑوں میں حشرات الارض کی نرسریاں، مچھروں کی یلغار، تیزی سے پھیلتی ہوئی بیماریاں، ملیریا، ہیضہ، ٹائیفائڈ اور دیگر متعدی جلدی بیماریاں، یہ سب سیلاب کی ہی باقیات ہیں۔ یہ سیلاب آیا تو چند دنوں کے لیے تھا لیکن زندگی بھر کے داغ دے کر چلا گیا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ چند دن یا چند ہفتوں کا سیلاب انفرادی، اجتماعی اور معاشی طور پر ایسے کچوکے لگا چکا ہے جس کی فوری طور پر تلافی ہوتی نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں سیلاب مستقل موضوع بن چکا ہے اور منیر نیازی کا یہ شعر ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ شعر پاکستان کی موجودہ سیلابی صورتحال پر بھی صادق آتا ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک ہم سیلابوں سے نبرد آزما ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان کو ابھی مارز وجود میں آئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، اس وقت بھی سیلابی بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ 1973 میں تباہ کن سیلاب آیا، 1992، 1993، 1995، 1998، 2003، 2007 اور اس کے بعد 2025 تک ہر سال ہی یہ سیلاب پاکستان میں تباہی اور بربادی کی نئی تاریخ رقم کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بڑا سیلاب تو 1950 میں آیا تھا اور اس کے بعد کم و بیش 30 سے زائد چھوٹے یا بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ اس سال ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب سے گزرنے والے 3 دریاؤں راوی، ستلج اور چناب میں بڑے پیمانے پر ایک ساتھ سیلاب آیا ہے۔ ان دریاؤں کے پانیوں نے کم از کم 25 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 26 جون سے اگست کے اواخر تک ملک بھر میں سیلابی صورتحال سے مجموعی طور پر 835 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلا شبہ اعداد و شمار سے سیلاب کی تباہ کاری کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن سیلاب متاثرین پر جو گزرتی ہے وہ اعداد و شمار کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر فرد اپنی الگ کہانی لیے ہوئے ہے۔ اچھی خاصی صاحب ثروت اور شریف فیملی کو اگر آپ کسی خیمہ بستی میں آنے کی دعوت دیں گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اپنے شاندار گھروں میں رہنے والے کھلے آسمان کے نیچے سڑک پر پڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن جب بھی ملک پر یہ آفت ٹوٹتی ہے تو ہمارے بادشاہ کشکول لے کر پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے نکل پڑتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ اب دنیا بھی ہماری اپیلوں پر توجہ نہیں دیتی۔ عالمی میڈیا یہ راز فاش کر دیتا ہے کہ اس امداد کا بیشتر حصہ کہاں پر صرف ہوا ہے۔ کمبل اور خیمے متاثرین تک پہنچنے کی بجائے بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں یا پھر صاحب حیثیت افراد کو حرارت پہنچاتے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ڈونرز نے یہ شکایت کی ہے کہ پاکستانی حکومت انہیں اپنے منصوبوں کے متعلق ٹھیک سے مطمئن بھی نہیں کر سکی۔ جو کام امداد کے بغیر کرنے والے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں کیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت ہمارے اپنے ہاتھوں ہی برپا ہوئی ہے۔ ٹمبر مافیا کے ہاتھوں حکمرانوں کی بے بسی، آبی ذخیروں کی تعمیر کے حوالے سے سنگین غفلت، آبی گزرگاہوں پر آبادیوں کا قیام، حفاظتی بندوں کی تعمیر میں ناقص سامان کا استعمال اور اس نوعیت کے کئی دیگر عوامل ایسے ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ سیلاب کی تباہی اپنی جگہ، لیکن سیلاب متاثرین پر جس طرح سیاست کی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومتی وزراء قیمتی لباس اور بیش قیمت جوتے پہن کر
سیلاب متاثرین کی مدد تو کیا کریں گے، وہ الٹا انہیں لیکچر دینے میں مصروف ہیں۔ ایک ڈبل روٹی دے کر فوٹو سیشن کروانے والے ان سنگدل وزیروں کے دل میں خوف خدا اور شرم و حیا کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اس سلسلے میں سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا طرز عمل لائق صد تحسین ہے کہ انہوں نے امدادی چیک تقسیم کرنے سے پہلے کیمرے بند کروا دیے۔ اب سیلاب کا پانی اتر چکا ہے، گھروں اور محلوں سے کیچڑ کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ بحالی کا کام ابھی کئی دنوں بعد شروع ہوگا۔ فصلوں کی تباہی کا نوحہ تو کئی سال تک جاری رہے گا۔ پاکستان کی زراعت کو جو دھچکا لگا ہے، اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوش ربا مہنگائی کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔ پھلوں، سبزیوں اور اناج کی قیمتوں میں اضافہ سیلاب کے ہاتھوں زخم خوردہ قوم کے زخموں پر مزید نمک چھڑکے گا۔ اب وقت ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ بچوں کو گود میں اٹھا کر فوٹو سیشن کرنا یا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اگلے سال کے لیے پیش بندی کریں، طویل مدتی منصوبے تشکیل دیے جائیں، ٹمبر مافیا کو لگام دی جائے، بھارت کے ساتھ بیٹھ کر اس سنگین مسئلے پر ٹھوس بات چیت کی جائے، کیونکہ پاکستانی پنجاب کے ساتھ ساتھ بھارتی پنجاب بھی اس سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے۔ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر موسمیاتی تبدیلی کے اس جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جائے۔